بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اتم برہانہ کے فضل و کرم اور اس کی عطا فرمودہ توفیق سے آج حقوق العباد کے اندر والدین کے حقوق جو ہر بندے پر ہیں وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حقوق الوالدین سے مراد وہ تمام فرائض جو ایک اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، وہ نہ صرف دینی لحاظ سے ہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا مبارک فرمان ہے اور قرآن مجید کا ایک نرالا انداز ہے اس حوالے سے، اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ابتدا ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس آیات مقدسہ کے اندر حکم فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، اماں اور ابو کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ اب اس آیات مقدسہ کے اندر پہلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا اور اپنی ذات کی طرف لوگوں کو توجہ اور عبادت کرنے کی ترغیب دلائی، اور فوراً بعد والدین کا ذکر فرمایا۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے کچھ یوں حکم ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا ہم تاکید کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں انسان کو اپنے والدین کے حوالے سے۔ پھر اسی ہی آیات کریمہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، انہیں چاہیے کہ یہ میرا بھی شکر ادا کریں اور والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ اب اس آیات مقدسہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ وصیت فرمائی، یہ تاکید فرمائی کہ آپ نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور پھر جب شکر کی بات آئی تو پروردگار نے اپنے ساتھ والدین کو بھی جوڑ دیا، فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ یہ میرا بھی شکر ادا کریں اور ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا یہ تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ تو اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ساتھ والدین کے ساتھ احسان کر۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی وحدانیت کے اعلان کے بعد والدین کو جوڑ دیا، اور پھر پروردگار نے آگے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا کہ پھر ان میں سے، ان دونوں میں سے یا ایک بوڑھا ہو جائے تو پھر تمہیں چاہیے کہ انہیں اف تک بھی نہ کہو، اور آگے فرمایا انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور جب بھی ان سے بات کرنی ہے نرم لہجے کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بات کریں۔ رئیس المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو حقیقی مالک و خالق ہے وہ تو پروردگار ہے، لیکن انسان کا یہاں دنیا میں آنے کا جو سبب ہے وہ ماں باپ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے بعد والدین کے حق کو بیان فرمایا۔
امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر اس کو واجب فرما دیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو جائیں اور آپ کو ان کا پخانہ بھی صاف کرنا ہو تو آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا، اس لیے کہ آپ جب 55 میں تھے اور آپ چھوٹے تھے تو آپ کے والدین نے آپ کے پیشاب کو بھی اور پخانے کو بھی صاف کرتے رہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب وہ بڑھاپے کے اندر آئیں تو آپ نے اف تک بھی نہیں کرنا اور ان کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ اس آیات مقدسہ کے تحت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے ساتھ بے ادبی کے اندر اف سے بھی کوئی کم درجہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت امام حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے مال سے محروم کر دینا یہ بھی نافرمانی ہے، اور ساتھ فرمایا ان کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دینا یہ بھی نافرمانی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انہیں تیز نگاہ سے دیکھنا، غصے کی حالت میں دیکھنا یہ بھی نافرمانی ہے۔ چاہیے کہ بندہ مومن اپنے والدین کے ساتھ نرمی سے اور اچھے اخلاق سے بات چیت کرے۔ اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے اندر والدین کے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ میں جو کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، اور بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کا نمبر ہے 5625، اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور ابو داؤد شریف کے اندر یہی حدیث پاک موجود ہے۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال سألت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر میں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ تعالی، یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے اعمال میں سے کون سے اعمال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ تو اب سنیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرمایا الصلاۃ علی وقت، فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ میرے پروردگار کو محبوب ہے۔ کیوں؟ اس سے تو ہی فرق معلوم ہوگا کہ مومن بندہ کون ہے اور کافر کون ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سے ایسے عمل وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بر الوالدین، فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو۔ اور پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو زیادہ محبوب ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل، اس کے بعد رب کے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ پروردگار کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب اس پوری حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد جس چیز کو ذکر فرمایا ہے وہ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا کہ آپ نے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، اور بالکل ان کے ساتھ آپ نے تعلق جو قائم رکھنا ہے وہ اچھا ہو، ہر لحاظ سے والدین کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو پھر کسی نے بہت ہی خوب والدین کے حوالے سے بات کہی ہے، فرمایا خدمت مادر و پدر کن صبح شام تاکہ باشی درد و عالم دیکھنا، فرمایا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ماں باپ کی ہر وقت صبح شام اس کی خدمت کرتا رہے تاکہ تو اس جہان میں بھی اور قیامت کے دن
تیرا نیک نام ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 3226۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ما حق الوالدین، یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو اس کے جواب میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوب فرمایا ہما جنتک و نار، فرمایا کہ وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم۔ گویا کہ اگر تو ان کو راضی رکھے گا اس دنیا کے اندر اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو اس کے لیے نافرمانی کرے گا اور ان کے ساتھ برتاؤ تیرا اچھا نہیں ہوگا تو پھر تیرے لیے وہی ماں باپ جانے۔